بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان توحید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور توحید کا مطلب یہ ہے کہ ساری طاقتیں، اختیارات، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم در در پہ جھکتے ہیں اور ایک ایک سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے جو خوف ہونا چاہیے تھا وہ اوروں کے لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو ہم پرستی انتہا کو ہم میں پہنچی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے، سفر کا مہینہ ہے اور ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سفر اسلامی تقویم کا دوسرا مہینہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا سفر کے مہینے میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کے حضور دعائیں ہوں گی، اللہ کا ذکر ہوگا، تو وہاں نحوست کا کیا کام ہے؟ نحوست کسی فرد میں نہیں ہوتی، نحوست کسی گھڑی میں نہیں ہوتی، نہ کسی دن میں ہوتی ہے، نہ کسی مہینے میں ہوتی ہے۔ نحوست انسان کی بدعمالیوں کے اندر ہے۔ اللہ کا غیظ اور غضب نازل ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کی فرمانبرداری پر، تو اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ سفر کے مہینے کی نحوست کے تصور کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر کے رکھ دیا۔ اب مسلمان بھی ہو اور سفر کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ منحوس ہے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، عجیب سے ذہن ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں کہ بہت قیمتی گاڑی خرید لیں گے، اس کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جوتے کی وجہ سے نظر نہیں لگتی، نقصان نہیں پہنچتا۔ بے اللہ کے بندو، اگر جوتے کی وجہ سے آدمی نقصان سے بچتا ہے، گاڑی کو نقصان نہیں پہنچتا، تو پھر گاڑی سے کہیں زیادہ قیمتی تو مالک کی جان ہے۔ تو وہ جوتا جو گاڑی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، کیوں نہ آدمی اپنے گلے میں پہن لے؟ گاڑی سے تو کہیں زیادہ ہے نا انسان کی جان، تو اس کی جان بچ جائے گی۔ ڈھکوسلے ہیں، بہت عالی شان مکان بنائیں گے، اس کے اوپر ایک ہنڈیا جو ہے مٹی کی، اس کو اندر ڈال دیں گے۔ کیا ہے کہ ہنڈیا کے ذریعے سے نظر نہیں لگے گی، نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو کمہار بیچارہ جو محنت مزدوری کر کے اپنی جان ہلکان کر کے تھوڑے سے پیسے کماتا ہے، اس کے اوپر رحمت و برکات نازل ہوتی، کیوں اس کو نقصانات ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں توہم پرستی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ توہم پرستی جو ہے، نہ واقعات کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کسی علم کی، یہ محض ذوف ہے، انسان کا وہم ہے۔ یہ انسان کو اللہ سے دور کرنے کے ذرائع ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العیافۃ شرکن، العیافۃ شرکن، العیافۃ شرکن۔ اسی طرح فرمایا، العیافۃ والطیرۃ والترک من الجبت، اور پھر فرمایا الجبت من الشرک، الجبت من الشرک، الجبت من الشرک۔ ابو داؤد کے اندر ارشاد فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ یہ توہم پرستی شرک ہے، شرک ہے، شرک۔ اچھا بھلا آدمی ہے، کیا ہے جی، میں راستے میں چل رہا تھا، کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی۔ کالی بلی آپ کا راستہ کاٹ گئی، آپ بھاگ کے اس کا راستہ کاٹ دیں۔ لیکن پھر اس طرح یہ بھی سوچئے گا کہ کالی بلی کا راستہ تو آپ نے، کالی بلی کو تو راستہ نہیں کاٹنے دیا، آپ نے اس کا راستہ کاٹ دیا، اس پہ کیا گزرے گی؟ یہ توہم پرستی جو ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کا ہم مطالعہ کریں تو سورہ نمل میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اطیرن بک وبمن معک، کہ تو ہمارے لیے منحوس ہے اور تیرے ساتھی ہمارے لیے منحوس ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی کو یہ کہا ہے، حالانکہ نبی جو ہیں وہ تو برکت والی ہستیاں ہوتی ہیں، جہاں نبی کا قدم ہوگا وہاں رحمت و برکات کا نزول ہوگا۔ لیکن کافر تھے، مشرک تھے، منکر تھے، نبی کا انکار کرنے والے، حضرت صالح کو کہہ دیا، ان کے ساتھیوں کو، مومنوں کو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے مخالفین نے کہا، یطیر بموسیٰ ومن معہ، موسیٰ معاذ اللہ منحوس ہیں، ان کے ساتھی منحوس۔ سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو وہاں کیا ہے، انبیاء کرام کو
نہ ماننے والوں نے، کافروں نے یہ کہا انا تطیرنا بکم، کہ تم لوگ ہمارے لیے منحوس ہو معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایسے سب لوگوں سے یہ کہا کہ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، معلق ہے، تمہارا کفر ہے نحوست کا باعث، تمہارا شرک ہے نحوست کا باعث، تمہاری بد اعمالیاں، بد کماشیاں، بد فطرتیاں، بدمعاشیاں نحوست کا باعث۔ سب سے بڑی نحوست اللہ کے انکار میں ہے، اللہ کی خلاف ورزی میں ہے۔ سب سے بڑی نحوست سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے میں ہے، آپ کے احکامات کو نہ ماننے میں ہے، آپ کی خلاف ورزی میں۔ اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوتا ہے ہر اس فرد پر جو اللہ رب العزت کی اور سونے نبی کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ یہ توہم پرستی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ۔ سفر کا مہینے کو منحوس سمجھنا، جبکہ سارے کے سارے مسلمان کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی و کامرانی سے بھرا ہوا مہینہ، اور سونے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے ایسا سمجھنا کہ آج پہلے 13 دن جو ہیں وہ نحوست کے 13 تیزی کا لفظ مشہور ہے۔ 13 کی نحوست یورپین بعض علاقوں کے اندر ہے، وہاں 13 کو منحوس سمجھتے ہیں، 7 کو کہتے ہیں 7 لکی۔ چنانچہ آج کل ہمارے ہاں بھی کیا ہوتا ہے، 7 کو لکھ کے اس میں درمیان میں ایک کانٹا ڈال دینے، جس طرح الٹا ایف ہو۔ وہ کانٹا کیا ہے؟ در حقیقت وہ صلیب کی علامت ہے، 7 لکی جو کہتے ہیں۔ اسلام میں تو ہر وہ ہندسہ، ہر وہ فکرہ، ہر وہ دن، ہر وہ گھڑی باعث برکت ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیا جائے، سر کو جھکا دیا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لایا جائے، اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہے۔ تو ایسا ذہن حقائق کے خلاف ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں، جا کے اپنے ذائچے بنواتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کی قسمت نہیں ہوتی جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے؟ ہاتھوں کی لکیروں کی بات چھوڑیں۔ زلزلہ آیا تھا جب کشمیر میں اور KPK کے بعض علاقوں میں، پورے علاقے تحت نحس ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ تھے جو متاثر ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، خواتین، سارے کے سارے۔ کیا سب کی تاریخ پیدائش ایک تھی؟ کیا سب کی ہاتھوں کی لکیریں ایک تھی؟ نہیں۔ یاد رکھیے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ وہ اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر نقصان پہنچانے پہ آ جائے تو کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہر وقت خیر ہی خیر مانگا کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ محض لوگوں کے توہم پرستی سے فائدہ اٹھا کر، ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر اپنے پیٹ پالتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، ہمارے ایمان کا بیڑا گرک کرتے ہیں۔ اور رسول پاک نے فرمایا تھا، اگر کوئی کسی عراف کے پاس، کسی ایسے حساب لگانے والے نجومی وغیرہ کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور گویا اس نے کفر کیا ہے اس چیز کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس چیز کو سمجھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچانا ہے۔ اس کے سامنے سوالی بنے، ہماری مشکلات کو وہ دور کرے، ہماری مصیبتوں کو دور کرے، ہماری بیماریوں کو دور کرے، ہم پر اپنی رحمت و برکات کا نزول کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔